السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ناظرین اکرام، میں نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری نشست ہے جس عنوان کو لے کر میں آیا ہوں وہ ہے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک تمام صحابہ کرام سے ہم اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں، کوئی یہ محبت دل سے نکال نہیں سکتا۔ آج ان کی بات ہوگی، کن کی بات ہوگی؟ جنہیں اسلام لانے کی پہلے ہی توفیق ملی ہے، جو یار غار ہیں، ہجرت مدینہ کے ساتھی ہیں، سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں، 4 نسلوں کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ یہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ان کے ابا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ 4 نسلوں کو اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو حاصل ہے۔ کیا کہا جائے، محرم کی مناسبت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ کربلا سے 48 سال پہلے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، جبکہ 38 سال پہلے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جبکہ 26 سال پہلے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جبکہ 4 سال پہلے ہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی۔ واقعہ کربلا سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا؟ آئیے میں ایک کتاب کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، حق الیقین، صفحہ نمبر 361، طبع ایران۔ امام مہدی حضرات شیخین کو قبروں سے زندہ کریں گے اور درخت سے لٹکا کر سزا دیں گے، نعوذ باللہ، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام پر جو بھی لعن و طعن کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ رازدار نبوت ہیں، وہ رفیق خاص ہیں، وہ یار غار ہیں، وہ خلیفہ اول ہیں، وہ مکین روضہ رسول ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دفن ہیں۔ 181 حدیثیں ان سے مروی ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں، وہ بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3666۔ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین ما خلا النبیین والمرسلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ باقی تمام اولین اور آخرین کے وہ سردار ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہے، غار ثور میں ہے۔ سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 40، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا گھبرائیے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دلاسا دیا؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3653، ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دونوں کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی جو مدت ہے وہ 2 برس 3 مہینے 11 دن ہے۔ آئیے ان کی زندگی کا کچھ واقعات لیتے ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام کی نظر میں، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3655، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا جاتا تھا چننے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے، فنخیر ابا بکر ثم عمر بن خطاب ثم عثمان بن عفان، تو ہم پہلے نمبر پہ چنتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان غنی کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، جی نہیں، دمادم مست قلندر سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر۔ خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کیسے تھے؟ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3671، محمد بن حنفیہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو کہا ابو بکر۔ کہا پھر کون؟ تو کہا عمر۔ وہ ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ عثمان کا نام لے لیں۔ پھر کہا ثم انت، ابا جان آپ؟ تو کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو عام مسلمان ہوں۔ جی نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ یاد رکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر نام سے، عمر نام سے، عثمان نام سے کتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، اور کربلا کے میدان میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے شہید ہوئے۔ 72 لوگوں میں ان کا بھی نام ہے، لیکن یہ نام نہیں لیا جاتا، کیونکہ اگر یہ نام لکھ دیا جائے گا تو وہ ابو بکر یاد آ جائیں گے، وہ عمر یاد آ جائیں گے، وہ عثمان یاد آ جائیں گے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 583 586 پر ہے۔ اہل بیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت تھی۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ النبی حدیث نمبر 3713، ارقبوا محمد فی اہل بیتی، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھنا ہے آپ کے اہل بیت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اہل بیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت تھی۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3542۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھا، فحملہ علی عاتقہ، تو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا اور کہا بے ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک، ارے یہ تو نبی کے مشابہ لگتے ہیں، نبی کی طرح لگ رہے ہیں، علی کی طرح نہیں لگ رہے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہنسنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق یہ لقب کب ملا ہے؟ معراج کے واقعے کی تصدیق آپ نے کی تھی۔ مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4407۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، صبح لوگوں کے اندر گفتگو ہونے لگی۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا ارے تم اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہتے ہو جن کا دعویٰ یہ کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے، پھر اوپر بھی چلے گئے، مکہ لوٹ بھی آئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لئن کان قال کذالک لو صدق، اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تب تو سچی بات کہی ہے، میں تو اس سے اوپر کی بات پر یقین کرتا ہوں۔ نعم انی لا اصدقه فيما هو ابعد من ذلك، اصدقه بخبر السماء في غدوہ او راحہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں اس سے بھی دور کی بات پر، جب وہ آسمان سے وہی نازل ہونے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اسی وقت سے ابو بکر صدیق کو صدیق یعنی سچا لقب مل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی بیٹے ہیں۔ مسند احمد کی روایت حدیث نمبر 12635۔ یحملہ، اپنے ابا کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے لے کر آئے، ابو قحافہ کو، اور اس کے بعد انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی کا نام سلمہ بنت صخر ہے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 4 بیویاں تھیں، قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ام رومان جو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہیں۔ پھر اسی طرح اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیبہ بنت خارجہ، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن ابو بکر، محمد بن ابی بکر، یہ 3 بیٹے 3 بیٹیاں، اسماء بنت ابو بکر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی بکر، ام کلثوم، یہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ کہا من الرجال، مردوں میں سے؟ ابوہا، ان کے ابا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں محبت نہیں ہے وہ اپنے ایمان کو چیک کرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی سخاوت بہت مثالی تھی، مال خرچ کرنے میں آگے تھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1678۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میرے مال ہے اور میں ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا، تو میں آدھا مال لے کر آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا آدھا چھوڑ دیا، آدھا لے آیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ابقیت لأہلک، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا، پورا مال لے کر آ گیا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس،
پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو دہراتے ہوئے، بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے سب کا احسان چکا دیا لیکن ابو بکر کا احسان میں چکا نہیں سکا، اللہ قیامت کے دن چکائیں گے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3661، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابو بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ۔ ابو بکر کے علاوہ میں نے سب کا احسان چکا دیا، کل قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اللہ چکائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ دین کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت بہت زیادہ ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہوا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ 38 صحابہ کرام ہو چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلیے کھلے طور پر اسلام کی دعوت دینی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انا قلیل، ہم لوگ بہت کم لوگ ہیں۔ برابر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے، اتنے میں سب لوگ آ گئے مکہ کے اندر، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنے قوم سے خطاب کیا، لوگوں سے خطاب کیا۔ اس کے بعد قوم جو ہے ان کے اوپر پل پڑی۔ عتبہ بن ربیعہ جو تھی اپنے بوٹ سے، جوتے سے ابو بکر کی ناک کو، اب منہ کو एकदम رگڑ دیا، لگ رہا تھا کہ اب حالت پتلی ہو جائے گی۔ اتنے میں قبیلہ بنو تیم کے لوگ، یہ قبیلہ بنو تیم سے تھے، وہ لوگ آئے اور ابو بکر کو چھڑا کر ان کے گھر لے گئے۔ ان کی امی ام الخیر سے کہا کہ ذرا خیال رکھنا۔ جب ہوش میں آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو کہا مجھے پتا نہیں۔ تو کہا ام جمیل بنت خطاب، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان سے پوچھ لو۔ تو ان کی امی جو ہے ام الخیر وہ پہنچی ان کے پاس، تو ام جمیل نے کہا ما عارف ابا بکر ولا محمد بن عبداللہ وان کنتی تحبین ان نذهب معك الى ابنک، میں ابو بکر کو نہیں جانتی، محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی، لیکن اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں تمہارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ ام جمیل نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو کہا واللہ ان قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر وانی لارجو ان ينتقم اللہ لك منهم۔ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، کتنے برے اور فاسق لوگ ہیں، اللہ ضرور ان سے بدلہ لے گا۔ پوچھا ابو بکر نے کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا وہ اچھے ہیں، دار ارقم میں ہے۔ بولے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فإن للہ علیہ اللہ اذوق طعام ولا اشرب شراب او آتی رسول اللہ، میں کھانا پینا نہیں کروں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تسلی ہو گئی۔ حلال کمائی کا بڑا خیال تھا۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3842۔ ابو بکر کا ایک غلام تھا، روزانہ کمائی لا کر دیتا تھا۔ ایک مرتبہ لا کے دیا تو کہا یہ میں غلط طریقے سے حاصل کیا ہوں۔ وہ کھا چکے تھے۔ فادخل ابو بکر یدہ فقاع کل شیء فی بطنی، تو پیٹ سے باہر نکال دیا۔ دیکھا آپ نے، پیٹ کے اندر حلال ہی جانا چاہیے، حرام نہیں۔ آج لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، غار کے اندر ہیں۔ وہی غار ثور کے اندر ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں۔ سوراخ کو پہلے بند کیا، لیکن جہاں کپڑا نہیں ملا تو اپنا دونوں پاؤں ٹکا دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6034 کتاب المناقب۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ کو آرزو ہے کاش میری زندگی کے پورے اعمال کی قدر و قیمت ابو بکر کے صرف اس ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات کے دنوں میں ایک دن کا تھا، یا ایک رات کے عمل کے برابر ہو جاتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے راتوں میں سے ایک رات تھی۔ یہ اس رات کا ذکر کیا جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر روانہ ہوئے۔ غار ثور ان کی پہلی منزل تھی۔ سوراخ کو چتھڑے سے بند کر دیا، لیکن جہاں چتھڑا نہ ملا، کپڑے نہیں ملے، تو اپنا پاؤں لگا دیا۔ زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آرام کر رہے تھے۔ جیسے ہی چہرے پر آنسو گرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ما يجده، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک لگا دیا اور وہ صحیح ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، بدر کے میدان میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دلاسا دیا۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد حدیث نمبر 1763، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، اے اللہ
وعدے کے مطابق عطا کرنا، اے اللہ اگر تو اس مٹھی بھر جماعت کو ختم کر دے گا تو قیامت تک پھر اسلام کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ یا نبی اللہ کفاک مناشدت ربک فإنہ سینجز لک ما وعدک، دعا کافی ہو چکی ہے، اپنے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو دلاسا دیا۔ 9 ہجری میں امیر حج بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3091۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ کتنا بڑا مقام ابو بکر صدیق کا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 678۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور بیماری بڑھی۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑے نرم دل ہے ابو بکر صدیق، آپ کی جگہ پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی خطبہ دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایھا الحالف علی رسلک، اے قسم کھانے والے بیٹھ جا۔ صحیح بخاری کتاب فضائل صحابہ النبی حدیث نمبر 3668۔ الا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، سنو جو محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا۔ اور اس کے بعد آیت تلاوت فرمائی سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم الى اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو اس کے بعد حالت کیا ہوئی؟ خود کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ ما هذا الا ان سمعت ابا بکر تلاها فاقرت حتى ما تقلني رجلایا، جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سنی تو اب ایسا ہو گیا کہ میرا بوجھ میرے پیر اٹھا نہیں پائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ وحتى اهويت الى الارض حين سمعت تلاها علمت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، اب میں نیچے گر جاؤں گا۔ تو اس وقت بھی امت کو کس نے سنبھالا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ السنن الکبریٰ بہقی حدیث نمبر 12735 حسن روایت ہے۔ شابی بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، اجازت مانگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آئے ہوئے ہیں، فأذنت لہ، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے گزر گئیں۔ فدخل علیہ یترضاہا، تو داخل ہوئے، گئے، ان کو راضی کیا۔ ثم ترضا حتی رضیت، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 302-303 میں وہذا اسناد جید، یہ سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب جب وہ خلیفہ بنے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈرنگ میں فوج کو روانہ کیا۔ ان کے زمانے میں جو جھوٹے نبوت والے پیدا ہو گئے تھے، مسلمہ قذاب وغیرہ، ان کا خاتمہ ہوا۔ جو زکوٰۃ نہیں ادا کی ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ پورے قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ جنگ یمامہ میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا، اور مرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا موقع کس کو ملا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1392۔ عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کہا سلام کہنا، اور کہنا عمر نے بھیجا ہے، ان ادفن مع صاحبی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں، اجازت لے لینا، اور انہوں نے اجازت دے دی۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرتے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، 18 سال کے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمانڈر بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 696، والذی نفس ابو بکر بیدی لو ظننت ان السباء تختفونی لانفست بعث اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو لم يبقى في القرى غیری لانفسته،
مجھے درندے نوچ کھائیں جس کے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کی جان ہے، میں لشکر کو تو بھیج کر رہوں گا، اگر میرے سوا بستی میں کوئی باقی نہ رہے پھر بھی میں بھیج کے رہوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کہنے لگے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 696، ثقلت کا امک یا ابن الخطاب او امر غیر امیر رسول اللہ، تمہاری ماں تم کو گم پایا ہے ابن خطاب، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امیر کو لشکر کے کمانڈر کو بدل دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، بولے نہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک مرتبہ دے دیا تو انہوں نے کیا کہا، واللہ لو منعونی اناقا کانوا یعدون الی رسول اللہ لقاتلتهم علی منعها، اللہ کی قسم اگر وہ بکری کا بچہ بھی وہ لوگ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر نہیں ادا کریں گے تو میں قتال کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب الزکاۃ حدیث نمبر 1400۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، بڑا کارنامہ ہے، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 4986۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، انک رجل شاب عاقل لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فجمعہ، ارے آپ مرد ہیں، جوان ہیں، عقل مند ہیں، آپ پر تہمت نہیں لگاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھا کرتے تھے، پورا قرآن اب آپ کو جمع کرنا ہے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے وہ کام لیتے تھے۔ فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، اللہ کی قسم اگر ابو بکر صدیق یہ کہتے کہ پہاڑ کو ہٹا دو تو میں یہ کام آسانی سے کر لیتا، لیکن قرآن کو ایک ساتھ جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا، یہ بڑا کارنامہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، المستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4509، 3 لوگ بڑے ذہین ہیں۔ نمبر 1 وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر پہ رکھا اور اپنے بیوی سے کا خیال رکھنا۔ نمبر 2 موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں وہ لڑکی جس نے اپنے ابا سے کہا ان کو مزدور رکھ لیجئے۔ نمبر 3 وہ ابو بکر حین استخلف عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین ہیں، انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، کچھ واقعات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو تمام صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، تمام صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والا بنائے، تمام صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔